زبیر صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان کی کسی بھی ایک ذی شعور شخص کی کہ موجودہ نظام جو ہے جو ایک عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ اس کو اختیارات یا اس کے وسائل یا اس کے حقوق پہنچا دے، یہ موجودہ نظام سے تو اس کی توقع نہیں ہے. اس لیے جو موجودہ نظام ہے اس کو ایک نیا جنم تو دینا پڑے گا نا سر. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو کل ہوئی ہیں اور جو اسپیچر مجھے بڑے پریشان ہوں، مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے کولیپس کر گیا ہے بالکل. تو آپ اسی سسٹم کے تو وزیر داخلہ ہیں، آپ ایک حکومت کا حصہ ہیں. ایک چیئرمین ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے، بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے. وہ بھی آپ نے سنا. تو اب اگر فارم 47 کی حکومت ہے، یعنی ہمارے یہاں 2024 کا جو الیکشن تھا، دیکھیے یا تو آپ جمہوریت پہ آئیں، پہلے جمہوریت سے شروع کرتے ہیں. جمہوریت چاہیے تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، آزادانہ الیکشن. اگر یہ خود کہہ رہی ہے پولیٹیکل پارٹی جو ایک حکومت کا حصہ ہے، ان کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہی ہے، اس کے مطلب کہ وہ الیکشن جو تھے وہ صحیح نہیں ہوئے. تو اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی اس کو لوگوں کا مینڈیٹ تو شامل نہیں ہے. تو پہلی بات تو ہے کہ لوگ اس سے ہی خوش نہیں ہیں کہ پھر جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے وہ بھی اپنے دیکھے نا کہ آپ نے کیا یہ صحیح لوگ ہم پہ بٹھائے، وہ خاندان ہے جو 40-50 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، کیا ان کے وہ کوئی بہتری لا سکتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ سنوا رہے تھے کہ جی سیاست دانوں کرنا چاہیے. اب نئی، آپ نے صحیح بات کہی کہ اب نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے ہمیں ہر چیز اگر کرنا ہے. لیکن پہلے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو صحیح جمہوریت لانی پڑے گی، اور تاکہ اس کے اندر لوگوں کا اسٹیک ہو. اس ملک کے جو حالات ہیں، بلوچستان دیکھ، کے پی دیکھے، کشمیر دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے. تو مطلب یہ چیزیں تو یہ ساری یہاں تو نہیں رک رہی نا. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. لیکن زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کا میں بالکل دیکھ رہا ہوں آپ کے جذبات اس وقت، کہ ایک جانب تو یہ مقامی حکومت ہے، لیکن یہ جو صوبے ہیں، جو پنجاب کا صوبہ 180 ملکوں سے بڑا ہے، سندھ کا صوبہ 160 ملکوں سے بڑا ہے، بلوچستان کا صوبہ 150 ملکوں سے بڑا ہے، اس سائز کے صوبے، اور وہ ایک اختیار، کلی اختیار، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ سندھ کا صوبہ ہے، یعنی کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہاں پہ کراچی کا وزیر اعلیٰ کبھی نہیں بن سکتا. یعنی کہ اب پنجاب کا ہم نے دیکھ لیا کہ جی یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک، وہ جو ہے وہاں پہ لاہور کا نظام جو ہے وہ پورے صوبے کو چلاتا رہے گا. تو صوبوں کی اس موجودہ حیت میں رکھ کے کیسے ہم تبدیلی کو رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا مسئلہ پروونشل اس وقت ملک کو جب درپیش مسائل ہیں وہ صوبوں، یہ جو لوکل گورنمنٹ کے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں. جو کل بات ہوئی ہے اس میں بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کا سینٹر ہے، فیڈریشن اور پروونسز فیل ہو گئے. یہ جب نہیں چلیں گے تو نیچے منتقل ہو یا نہ ہو، اس سے کیا بات ہوگی؟ اگر جب تک آپ کے یہاں صحیح جمہوریت نہیں ہوگی تو وہاں بھی فارم 47 کر کے یہی یہ جو پارٹی، یہ دو جو قابض ہیں وہی اپنے لوگ بٹھا دیں گی. جو آپ دیکھیں ابھی بھی تو یہی ہے. الیکشن کون سا یہاں فیئر ہوتا ہے؟ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس میں بھی فارم 47 ہی چل رہا ہے. آپ کے بیسک فارم 47 کی بھی بدترین. تو آپ دیکھیے نا، جب تک آپ کے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے یہاں جمہوریت صحیح سے، الیکشن یا تو آپ الیکشن کو ختم کر دیں یا آپ کر دیں، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آئین کے اندر بھی اس طرح اس وقت جو ہو رہا ہے، آپ جیسے آج کل بات ہو رہی ہے، میں بات دیکھ رہا تھا کہ جی وہ ریفرینڈم ہو جائے. اب ریفرینڈم کا بھی ایک طریقہ ہے، اس میں صدر صاحب کو ایڈوائز دیں گے پرائم منسٹر پہ، وہ جوائنٹ سٹنگ میں جائے گا، پھر وہ سوال بنے گا اس پہ، وہ یس اور نو کے اس پہ آپ نے چلے، آپ نے وہ بھی کر لیا. لوگ اس ملک، یہ ملک کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صوبے اور بننے چاہیے. یہ نہیں چل سکتا سسٹم. جہاں آپ 7 کروڑ تھی اب آبادی آپ کی ہو گئی ہے 25 کروڑ جیسے آپ فرما رہے تھے. دیکھیں پوائنٹ از دیٹ کہ امینڈمنٹ تو آئین کے اندر 239 کے تحت ہی ہونی ہے نا. اس کے اندر جب تک اس صوبے کی پروونشل اسمبلی 2/3 اکثریت سے نہ اس بات سے کہہ کہ جی ہمارے صوبے میں کوئی ہوگی. یہ جو لوگ جو اس وقت حکومت، یہ فارم 47 جو بٹھانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی خواہش ضرور ہوگی کہ اور صوبے بن جائے، لیکن جن لوگوں کو اس ملک پہ مسلط کیا ہوا ایک غیر جو الیکشن ہوا تھا 2024 کا، کیا وہ چاہیں گے اپنا، جیسے آپ نے کہا، اسٹیٹس کو یا ویسٹرن رائٹ اپنا چھوڑیں گے کہ جی اس ملک کے اندر کیوں؟ دیکھیں اس ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا. تو آپ ایگری کریں گے زبیر صاحب؟ میں نہیں ایگری کروں گا. دیکھیے جو 26ویں ترمیم ایک رات میں ہوئی تھی سر، اور جو کرنے والے تھے ان کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ ترمیم ہو رہی ہے. پھر آپ نے 27ویں ترمیم کی. دیکھیں اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے. وہ کل کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے. کون سا سسٹم کولیپس کیا؟ جو آپ نے کوئی سسٹم لگایا. آپ نے 27ویں ترمیم کر کے جوڈیشری کو بالکل فنا کر دیا اس ملک میں.
فنا کر دیا سر جوڈیشری میں. جس طرح جوڈیشل اپوائنٹمنٹس آپ کے یہاں ہو رہے ہیں, آج اتنے دن ہو گئے ججز کے, کیونکہ آپ کی مرضی کے جج نہیں بلے آپ مگر زبیر صاحب یہ پارلیمنٹ تھی, اسی پارلیمنٹ سے تو اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں, جس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب, اسی پارلیمنٹ نے کیا ہے. احمد بلال صاحب جو ہے الیکشن کے اوپر اتنے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ فیئر الیکشن ہوا تھا. یہ پارلیمان وہ ہے جو خود جو پارلیمان کا حصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 47 کی وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ خود کہہ رہا ہے وہ جو سب سے پہلے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو کر کے نئے الیکشن کال کریں اس ملک کے اندر, صحیح جمہوریت آئے, وہاں پھر جا کے وہاں ان سے وہ لوگ آئیں, اور ایک گراؤنڈ یہ بھی ہو کہ کیا ہماری فردر ڈویژن ہونا چاہیے. اس کے اندر سب سے پہلا یہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ نئے الیکشن امیڈیٹلی ڈیزالو ہوں یہ اسمبلیز اور نئے الیکشن کال کیے جائیں.